بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم فرینڈس، آپ جہاں بھی ہوں گے اللہ کے زبان میں ہوں گے، اللہ تعالیٰ آپ کی تمام پریشانیاں سامنے میں بدلے آمین۔ تو فرینڈس میں ویڈیو لے کر آئی ہوں نومبر 2021 میگزین میں سے مولی کی افادیت پر ایک آرٹیکل چھپا ہے جو کہ بہت ہی زبردست ہے۔ اس کے فوائد، اس کی جو افادیات ہیں وہ ساری اس میں بیان کی گئی ہیں۔ اس سے مولی کا جیسا کہ سیزن ہے تو اس سیزن میں کھانا اپنی ڈائٹ میں شامل کرنا بالکل مت بھولیں، کیوں نہ کہ اس کے فوائد جب آپ بھی سنیں گے پڑھیں گے تو خود بھی حیرت زدہ ہو جائیں گے۔ تو سٹارٹ کرتے ہیں۔ اگر آپ نے جاڑوں میں دوپہر کے وقت چولہے کے ارد گرد بیٹھ کر مولی کا پراٹھا بہن بھائیوں کے ساتھ تقسیم کر کے نہیں کھایا تو یقین جانیے کچھ نہیں کھایا۔ مجھے آج بھی یاد ہے لاہور کی سخت سردی، دسمبر کی لمبی راتیں اور چھوٹے دنوں کی بارشیں جو ایک ایک ہفتہ ختم نہ ہوتی تھیں۔ ایسے موسم میں والدہ مولیاں لاتی، انہیں کرش کرتی اور پھر دوپہر کے وقت ان کے پراٹھے تیار کرتی۔ ہم تمام بہن بھائی چولہے کے ارد گرد بیٹھ جاتے اور اپنی باری کا انتظار کرتے۔ چونکہ ہم بے صبرے تھے اس لیے والدہ ایک پراٹھا ایک کو دینے کے بعد اس کے اتنے حصے کر دیتی جو کہ ہماری داڑھ بھی گیلی نہ کرتا۔ اس کے بعد چائے ملتی، وہ بھی کیا دن تھے۔ مولی کے فوائد تو ہمیں کچھ معلوم نہ تھا مگر اس کا لاجواب ذائقہ نہ بھولتا ہے۔ اب جب مولی کے بارے میں پڑھتا ہوں تو حیران ہوتا ہوں کہ ہماری بڑی بوڑھیاں کتنی بڑی نالج اور سمجھدار تھیں۔ انہیں ہر اس چیز کا علم تھا جو ہماری صحت کے لیے بہترین ہے اور وہ ہمیں بہانے سے ایسی چیزیں کھلاتی تھی۔ ابھی سردی کا موسم تقریباً شروع ہو چکا ہے اور بازار میں ہرے رنگ کے پتوں کے ساتھ سفید مولی کے ڈھیر بھی دکھائی دینے لگے ہیں۔ سردیوں کی سبزیوں میں، سلاد میں کھیرے ٹماٹر کے ساتھ مولی کا استعمال کرتے ہیں۔ کچھ لوگ ایسے بھی ہیں جو مولی دیکھ کر ہی منہ بنانے لگتے ہیں، لیکن ان لوگوں کو مولی کے مزے کے ساتھ اس کے فوائد کے بارے میں ایک بار مزید سوچنا چاہیے۔ بھلے ہی آپ کو مولی سبزی لگے لیکن یہ دواؤں کی خصوصیات سے بھرپور ہے۔ آئیے مولی کے فوائد کے بارے میں جانتے ہیں۔ مولی قوت مدافعت بڑھائے، صحت مند بنائے۔ مولی کی تاثیر ٹھنڈی ہوتی ہے لیکن یہ آپ کو سردی میں زکام سے لڑنے میں مدد کر سکتی ہے۔ مولی کھانے سے زکام سے آپ بچ سکتے ہیں، اس لیے اس موسم میں اپنی قوت مدافعت کو مضبوط کرنے کے لیے کھانے میں مولی کو شامل ضرور کریں۔ مستحکم طور پر مولی کھانے والے شخص کو کوئی بیماری نہیں ہوتی۔ مولی کو کچا کھانا خاص طور پر فائدہ مند ہوتا ہے۔ مولی پتلی کھانی چاہیے۔ زیادہ تر لوگ موٹی مولی کھانا پسند کرتے ہیں کیوں نہ کہ وہ کھانے میں میٹھی لگتی ہے، مگر خوبیوں میں پتلی مولی زیادہ بہتر ہے۔ مولی ہائی بلڈ پریشر کنٹرول رکھے۔ مولی آپ کو بھوک بڑھاتی ہے اور آپ کے ہاضمے کے نظام کو بہتر انداز میں چلانے کے لیے تحریک دیتی ہے۔ گیس کی پریشانیوں میں خالی پیٹ مولی کے ٹکڑے کا استعمال فائدہ مند ہوتا ہے۔ مولی ہائی بلڈ پریشر کو بھی کنٹرول میں رکھنے کا کام کرتا ہے۔ مولی میں پوٹاشیم ہوتا ہے جو کھانے میں سوڈیم کی زیادہ مقدار کو کنٹرول کر کے جسم کو ہائی بلڈ پریشر کے خطرے سے بچاتا ہے۔ مولی جسم سے کاربن ڈائی آکسائیڈ کو نکال کر آکسیجن مہیا کرتا ہے۔ بواسیر، یقین اور پیشاب کی جلن، ختم تھکان مٹانے اور اچھی نیند لانے میں مولی کا خاص تعاون ہوتا ہے۔ اگر خشک مولی کا جوس بنا کر زیرہ اور نمک کے ساتھ اس کا استعمال کیا جائے تو صرف کھانے ہی نہیں بلکہ دمہ میں بھی یہ فائدہ ہوتا ہے۔ مولی قوت مدافعت کو بڑھاتی ہے اور جسم کو صحت مند بنائے رکھنے میں مددگار ہے۔ بواسیر میں کچی مولی کے پتوں کی سبزی بنا کر کھانا فائدہ مند ہوتا ہے۔ ہر روز صبح اٹھتے ہی ایک کچی مولی کھانے سے یرقان کی بیماری میں آرام ملتا ہے۔ اگر پیشاب کا بننا بند ہو جائے تو مولی کا رس پینے سے پیشاب دوبارہ بننے لگتا ہے۔ آدھا گلاس مولی کا رس پینے سے پیشاب کے ساتھ ہونے والی جلن اور درد ختم ہو جاتا ہے۔ کھٹی ڈکاریں آتی ہیں تو مولی کے ایک کپ رس میں مصری ملا کر پینے سے فائدہ ہوتا ہے۔ اگر آپ محاسوں سے چھٹکارا چاہتے ہیں تو مولی کھائیں
چہرے کے کیل مہاسوں کا انوکھا علاج۔ مولی میں بھرپور مقدار میں وٹامن سی، زنک، بی کمپلیکس اور فاسفورس پایا جاتا ہے۔ یہ مہاسوں کو دور کرنے میں مددگار ہے۔ آپ کو کرنا بس یہ ہے کہ ٹکڑا مہاسوں پر لگائیے، اسے تب تک لگائے رکھیں جب تک یہ خشک نہ ہو جائے۔ تھوڑی دیر بعد چہرے کو ٹھنڈے پانی سے دھو لیں، کچھ ہی دنوں میں چہرہ صاف ہو جائے گا۔ تو سائٹ پر یہ دودھ پاک کی برکت، پیچیدہ مسئلہ حل۔ محترم مرزا حکیم صاحب، السلام علیکم۔ گزشتہ 3 ماہ سے میں ایک کمپنی میں بطور کیشیئر خدمات سر انجام دے رہی ہوں۔ ایک دن صبح کے وقت ایسا ہوا کہ میرے مینیجر نے کسی اکاؤنٹ میں جمع کرنے کے لیے مجھے کیش دیا تھا۔ ان کے مطابق رقم 1,20,000 تھی، جب میں نے گنی رقم 1,10,000 تھی۔ بار بار گننے کے چکر میں نے دوسرے کسٹمر کو کیش انہی کے پیسوں کو جمع کر کے دینا تھا، لہٰذا میں نے اسے بغیر چیک کیے سسٹم میں ایڈ کیے پیسے دے دیے، جو کہ غلط تھا۔ بعد میں اکاؤنٹ میں پیسے کم تھے اور میں کیش دے چکی تھی۔ بعد میں مجھے سارا دن مینیجر سے ڈانٹ پڑتی رہی۔ میں اس کسٹمر کو بار بار فون کرتی رہی، وہ کہنے لگا آپ کی غلطی ہے۔ ادھر میری جان پر بن گئی۔ میری دوست نے کہا تم درود پاک پڑھو۔ میں نے کثرت سے نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر درود پاک بھیجنا شروع کر دیا تو اللہ تعالیٰ نے کرم فرمایا اور شام 6 بجے وہ کسٹمر واپس آیا اور اضافی پیسے دے گیا، حالانکہ اس کو پہلے کئی فون کیے، وہ آنے پر راضی نہ تھا۔ یہ سب درود پاک کی برکت ہے۔ مسکراہٹ سے زندگی میں 7 سال کا اضافہ۔ زندگی میں اضافہ کرنے اور لمبی عمر جینے کا راز اتنا ہی آسان ہے جتنا کہ خوبصورت سی مسکراہٹ پیش کرنا۔ طبی ماہرین کا کہنا ہے کہ مسکرانے سے آپ کی زندگی کے 7 سال بڑھ جاتے ہیں۔ حالیہ تحقیق سے ظاہر ہوا ہے کہ جس کی جتنی گہری مسکراہٹ ہوگی، اس کی عمر میں اتنا ہی اضافہ ہوتا جائے گا۔ خوش رہنے سے آپ کی زندگی اور مجموعی صحت پر بہت اچھے اثرات مرتب ہوتے ہیں، جس سے آپ کئی بیماریوں سے محفوظ ہو جاتے ہیں اور جو عمر میں اضافہ ہو جاتا ہے۔ ماہرین کا کہنا ہے مسکرانے سے چہرے اور سر کے عضلات کو طاقت ملتی ہے، جس سے ہمارے اعصاب ٹھیک ہوتے ہیں اور ہم بہت سی بیماریوں سے بچ جاتے ہیں۔ لہٰذا بھرپور زندگی گزارنے کے لیے مسکراتے رہیے۔ تحقیق کرنے والوں کا یہ بھی کہنا ہے کہ مسکرانے سے آپ کی آنکھوں کے گرد ہنسنے سے بننے والی لائنیں جتنی زیادہ ہوں گی، اتنی ہی آپ طویل عمر کے حامل ہوں گے۔ تو مسکرائیے، خوش رہیے، لوگوں کو بھی خوش رکھیے۔ ایسی بات مت کریں جس سے لوگوں کی بھی خوشی برباد ہو اور آپ خود بھی بے سکونی محسوس کریں۔ خوش رہیے، لوگوں کے مسکرانے کی وجہ بنیے۔ اسی کے ساتھ فرانس ویڈیو کا اختتام کرتے ہیں۔ انشاءاللہ نیکسٹ ویڈیو لے کے پھر آپ کے ساتھ ہوں گی۔ آپ سننا مت بھولیے اور لوگوں کے ساتھ شیئر کرنا مت بھولیے۔ السلام علیکم۔